بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید الفرقان اردو چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس پلیٹ فارم کے ذریعے تجوید قرآن حکیم کے اسباق آسان اردو میں پڑھائے جاتے ہیں۔ ایک ضروری بات، اس چینل کی ہر ویڈیو کا کسی نہ کسی طور سے اپنے سے پہلی والی ویڈیو سے تعلق ہوتا ہے۔ جو اسباق پہلے کی ویڈیوز میں پڑھائے جا چکے ہوتے ہیں ان کے مندرجات ہر سبق میں دہرائے نہیں جا سکتے، اس لیے پہلے اسباق کا پڑھنا نہایت ضروری ہے۔ ہر نئے سبق کی تیاری اس یقین سے کی جاتی ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے نے پچھلا سبق لازمی پڑھ اور سمجھ لیا ہوگا، اس لیے آپ سے یہ جائز توقع ہے کہ آپ نے گزشتہ اسباق ضرور سمجھ لیے ہوں گے۔ اگر آپ اس ویڈیو سے تجوید سیکھنا شروع کر رہے ہیں تو ممکن ہے کہ آپ کو بہت ساری باتوں کی سمجھ نہ آئے، اس لیے پہلے والی ویڈیوز کا دیکھنا نہایت ضروری ہے۔ ایک اور خاص بات وہ یہ ہے کہ اسباق کی ترتیب یعنی سیکوینس کا ان اسباق کو سمجھنے میں بڑا دخل ہے۔ قرآنی مدات کے اسباق میں سے یہ چوتھی ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے ہم مد اصلی، مد متصل اور مد منفصل کے متعلق پڑھ چکے ہیں۔ مد فرعی کی تیسری قسم مد لازم ہے۔ مد لازم کی علامت مد متصل کی علامت کی طرح ہے۔ مد لازم میں سکون یعنی جزم اور تشدید دونوں مد کی وجہ اور سبب ہیں۔ وضاحت سے اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ اگر حروف مدہ یا حروف لین کے بعد شد یا جزم والا کوئی حرف آئے تو حرف مدہ پر مد لازم کرنا ہوگی۔ جزم کو سکون اصلی بھی کہتے ہیں۔ مثال میں دیکھیں، اتحاجونی میں ہا پر زبر کے بعد الف ہے، یہ الف مدہ ہے، اس کے فوراً بعد آگے جیم مشدد ہے، مد لازم کی شرط پوری ہو گئی۔ اس حرف مدہ الف کو 6 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے، اس سے آگے جیم کی پیش اور واو مجزوم سے واو مدہ بن گیا، جس کے بعد نون مشدد اسی کلمے میں ہے، مزید ایک اور مد لازم کرنا ہوگی اور حرف مدہ واو کو 6 حرکات لمبا کر کے پڑھیں گے۔ یہاں مد لازم کی دوسری مثال حروف مدہ کے بعد سکون اصلی کی ہے۔ آنا الف مدہ کے بعد سکون اصلی ایک ہی کلمہ میں ہے، اس لیے حرف مدہ الف کو 6 حرکات لمبا کر کے پڑھیں گے۔ مد لازم کو 5 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مد لازم کلمی مثقل، مد لازم کلمی مخفف، مد لازم حرفی مثقل، مد لازم حرفی مخفف اور مد لازم لین۔ بظاہر یہ نام مشکل معلوم ہوتے ہیں، انشاءاللہ آگے ان کی تفصیل میں ان ناموں میں مستعمل مشکل الفاظ کی تشریح ہوگی، جس سے یہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ یہ مد لازم کی حرکی ہے۔ مد لازم کی بنیادی طور پر 2 اقسام ہیں، مد لازم کلمی اور مد لازم حرفی۔ کلمی لفظ میں ہوتی ہے جبکہ حرفی حروف مقاطعات میں۔ آگے ان کی الگ الگ 2 اقسام مثقل یعنی شد والی مشدد اور دوسری مخفف ساکن یعنی جزم والی ہیں۔ مد لازم کی ایک اور قسم مد لازم لین ہے جو کہ حروف لین میں ہوتی ہے، اس کا بیان آگے آئے گا۔ مثقل ثقیل سے ہے جس کا مطلب بھاری ہے۔ ایسی مد جو حروف مدہ کے بعد مشدد یعنی شد والے حرف کے آنے کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ حرف مدہ کو 6 حرکات تک چتے ہیں۔ مثلا خافینہ میں فا مشدد اور دابتن میں با مشدد ہے، اس شد کی وجہ سے اس مد کو مد لازم مثقل کہا جاتا ہے۔ مخفف خفیف سے ہے، یہ نام اس مد کا ہے جس میں وجہ مد جزم ہو، مثلا آنا کے لام پر جزم ہے اور یہ مد مخفف کہلائے گی۔ کلمی سے مراد ایسی مد ہے جو کسی لفظ یعنی ورڈ میں ہو، مثلا خاصتن یا آنا، ورڈ کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ لفظ حرفی اس مد کے نام میں استعمال ہوتا ہے جس میں مد کسی حرف تہجی یا لیٹر میں ہوتی ہے، یہ حروف مقطعات میں ہوگی، مثلا
الف لام میم، الف لام را، یہ حرف حرف کر کے پڑھی جاتی ہیں، اس لیے اس مد کا نام مد لازم حرفی۔ مد لازم کلمی مسکل، کلمی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مد کلمے یعنی ورڈ میں ہے، اور مسکل یعنی بھاری ہے تو تشدید والے لفظ میں ہوگی۔ اگر حروف مدہ کے بعد اسی کلمے میں تشدید ہو تو حرف مدہ کو 6 حرکات تک کھینچتے ہوئے مد کریں گے، اس مد کا نام مد لازم کلمی مسکل ہے۔ مثلا الحاقۃ ملحاقہ، اس میں ہا کی زبر اور الف سے حرف الف مدہ ہے۔ اس کے بعد اسی کلمہ میں قاف مشدد ہے، مد لازم کی شرط پوری ہو گئی۔ الف پر 6 حرکات کی مد لازم کلمی مسکل ہوگی۔ دوسری آیت میں 2 جگہوں پر ہا کی زبر اور الف سے الف مدہ ہے۔ پہلی مثال میں جیم مشدد نیلے رنگ میں ہے، الف مدہ کے بعد شد کی وجہ سے یہاں مد لازم 6 حرکات والی ہوگی۔ دوسری مثال میں واو مجزوم سے پہلے جیم پر پیش کی وجہ سے واو مدہ ہے، اور فوراً بعد نون مشدد کی وجہ سے یہاں بھی 6 حرکات لمبی مد لازم کرنی ہو۔ وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان ہوگی۔ حروف مدہ کے بعد اسی کلمے میں اگلا حرف ساکن ہو تو اس حرف مدہ پر مد لازم کلمی مخفف ہوگی، ساکن کی وجہ سے، جزم کی وجہ سے اسے مخفف کہیں گے۔ اس کی مقدار بھی 6 حرکات ہے۔ مسکل اور مخفف میں یہ فرق ہوگا کہ مسکل میں تشدید کی وجہ سے مشدد حرف سختی سے ادا ہوگا، جبکہ مخفف میں جزم کی وجہ سے نرمی سے ادا کریں گے۔ یہ مد یعنی مد لازم کلمی مخفف پورے قرآن مجید میں صرف 2 بار آئی ہے، دونوں ایک ہی سورہ یونس میں ہیں۔ ایک آیت 51 اور دوسری آیت 91 میں ہے۔ یہ اس طرح پڑھی جائیں گی: الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین ثم اذا ما وقع آمنتم به الآن وقد کنتم به تستعجلون۔ مد لازم کی حرفی اقسام حروف مقطعات میں ہوتی ہیں، مسکل تشدید کی وجہ سے اور مخفف جزم کی وجہ سے۔ الف لام میم، اس میں حروف الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ لام کو پڑھیں تو اس طرح پڑھا جائے گا جیسے لام کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد الف ہے، یہ الف مدہ ہو گیا، اس کے بعد میم مشدد ہے، اس طرح اس پر حرف مدہ کے بعد تشدید آ گئی تو قاعدہ کے مطابق یہ حرفی مثقل ہے شد کی وجہ سے۔ اور اس سے آگے ایک اور میم ہے کہ مشدد حرف میں 2 ایک جیسے حروف اکٹھے ہوتے ہیں، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ پہلا حرف متحرک اور دوسرا ساکن ہوتا ہے، اس طرح اس میم کو بولیں گے میم زیر والا یعنی مکسور، اس کے بعد یا ساکن، یہ دونوں یائے مدہ بن گئے۔ اس یائے مدہ کے بعد اگلی میم مجزوم یعنی ساکن ہے۔ حرف مدہ کے بعد سکون ہے تو یہ مد لازم حرفی مخفف ہوگی، 6 حرکات لمبی۔ اسی طرح یاسین، یا پر کھڑی زبر کی وجہ سے الف مدہ یا مد اصلی ہے، 2 حرکات لمبا ہوگا۔ آگے سین زیر والا اور یا مجزوم دونوں مل کر یائے مدہ بن گئے، ان سے آگے نون ساکن ہے۔ حرف مدہ کے بعد ساکن حرف کی وجہ سے مد لازم حرفی مخفف ہوگی۔ یاسین۔ الف لام را، الف خالی ہے، لام کو بولیں تو لام کے اوپر زبر اور الف مدہ بولا جاتا ہے۔ اور آگے میم، یا مدہ اور ساکن میم ہے، مد لازم حرفی مخفف ہوگی، اور آخری را پر کھڑی زبر ہے، الف مدہ کے قائم مقام ہے، 2 حرکات لمبا ہوگا۔ الف لام را۔ مد لازم حرفی مخفف کی مزید مثالیں: حروف مقطعات میں حرف مدہ کے بعد حرف پر جزم ہو، نون، بولنے میں نون بولا جاتا ہے، یعنی نون پر پیش کے بعد واو مجزوم، یہ واو مدہ ہے، اور آخری نون ساکن کی وجہ سے حرف مدہ کے بعد ساکن آ گیا، جس پر
مد لازم حرفی مخفف 6 حرکات والی کرنی ہوگی۔ صاد، اس میں صاد کے اوپر زبر اور الف ملا کر حرف مدہ ہے اور دال مجزوم سکون اصلی ہے۔ اس طرح مد لازم کے قاعدے کے مطابق 6 حرکات لمبی مد کریں گے۔ حامیم، ہا کھڑی زبر کی وجہ سے الف مدہ کے قائم مقام ہے، اور میم میں میم زیر اور یا ساکن سے یا مدہ بن گیا، یہ حرف مدہ ہو گیا۔ اس سے ملحقہ میم جزم کے ساتھ سکونی اصلی ہے، اس پر بھی مد لازم حرفی مخفف کے قاعدے کا اطلاق ہوگا۔ مد لازم لین، حروف لین کے متعلق ہم نے گزشتہ سبق نمبر 6 میں پڑھا تھا کہ حروف لین 2 ہیں، واو اور یا۔ اگر یہ ساکن ہوں اور ان سے پہلے آنے والے حرف پر زبر ہو تو انہیں حروف لین کہیں گے۔ ان حروف کو نرمی سے پڑھنا ہوتا ہے۔ حروف مقطعات میں حروف لین کے بعد اگر سکون اصلی ہو یعنی جزم والا حرف ہو تو وہاں 6 حرکات لمبی مد کریں گے اور اس مد کو مد لازم لین کہیں گے۔ مثلا سورہ مریم کی ابتدا میں حروف مقطعات قاف ہا یا عین صاد آئے ہیں۔ ان حروف کی تقسیم کرنے پر اس طرح کی صورتحال بنتی ہے۔ کاف کی زبر اور الف سے الف مدہ اور اس کے بعد فا پر جزم ہے۔ مد لازم حرفی مخفف 6 حرکات لمبی مد ہوگی اس پر۔ ہاں اور یا کھڑی زبر کی وجہ سے دونوں جگہوں پر الف مدہ 2 حرکات کے برابر لمبا کرنا ہے۔ آگے عین آ گیا، عین کی زبر اور یا ساکن سے یا لین بن گیا عین، جس کے بعد ایک اور سکون نون مجزوم کی وجہ سے ہے۔ لین کے بعد سکون کی وجہ سے یہاں مد لازم لین 6 حرکات لمبی ہوگی۔ آخر میں سواد کی زبر اور الف کی وجہ سے الف مدہ کے بعد سکون اصلی دال کا مد لازم حرفی مخفف کا سبب بنے گا۔ اس کو پڑھیں گے قاف ہا یا عین صاد۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ہے کہ جناب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کا ماہر معزز و محترم فرشتوں اور معظم اور مکرم انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہو لیکن اس میں اٹکتا ہو اور اسے پڑھنا مشکل ہو، اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اس طرح کی ویڈیو لانے کے لیے آپ حضرات کا تعاون درکار ہے۔ آپ یہ تعاون چینل کو سبسکرائب کر کے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کر لیں تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والے ویڈیو کی آپ کو بروقت اطلاع ہو سکے۔ نیز آپ کے حلقہ احباب میں اس چینل کا تعارف آپ کی حسنات میں اضافے کا باعث ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی میرے سمیت آپ سب کو دونوں جہانوں کی کامیابیوں اور کامرانیوں سے سرفراز فرمائے۔ آمین۔ مع السلامہ۔